بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، آج ایک بہت دلچسپ ویڈیو ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی کہانی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جن کو جان کر آپ کو بے حد خوشی محسوس ہوگی۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کن باتوں کا پتہ چلے گا۔ نمبر 1، جنات آپ کے لیے کس طرح کام کرتے تھے۔ نمبر 2، تابوت سکینہ یعنی وہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس میں کیا تھا۔ نمبر 3، ملکہ سبا بلقیس کون تھی جس کا اکثر ذکر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری کیسے لگاتے تھے۔ نمبر 5، ملکہ بلقیس کا تخت کتنا بڑا اور کس چیز کا تھا۔ نمبر 6، ملکہ بلقیس کیسے اور کیوں مسلمان ہوئی۔ نمبر 7، حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے، ان کے والد محترم کا کیا نام تھا۔ دوستو، یہ ساری خوبصورت باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہیں، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم اپنے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ ہم بہت ہی معتبر اور اتھینٹک اسلامک سٹوریز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حضرات کے نالج میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داود علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت داود علیہ السلام ہے۔ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے بہت ہی بڑے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں، جن کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر لوہا ایسے نرم ہوتا تھا کہ بڑی سے بڑی انڈسٹری اور فیکٹری میں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لوہے کو آٹے کی طرح نرمی کے ساتھ پگھلا کے بالکل جس شیپ میں جو بھی چیز بنانا چاہتے تھے وہ بنا دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے یعنی حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت کیوں عطا کی، اس کی ایک وجہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا فرما جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آج کے بعد کسی کو وہ میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا تھا، اسی وجہ سے ہوا، جنات، پرندے اور جانور تک آپ علیہ السلام کے تابع تھے، اور آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ پیارے دوستو، جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے، اور ہر وقت آپ کے سامنے 10 بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی تو آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی، جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی، جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر لاتے اور اس کی تزئین اور آرائش کرتے۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔
لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہس نہس کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا اور دوبارہ ہی شاہ بابل بخت نصر اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی تھی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، وہی مسجد اقصیٰ جو آج فلسطین میں یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اسے یہ نام یعنی مسجد اقصیٰ دیا گیا، اسی لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی کہانی کی طرف۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کی حکمران ایک بہت ہی خوبصورت خوبرو ملکہ سبا تھی، اور اس کا نام، اس کا لقب بلقیس تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا، سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے جنوں انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی ایسے ہی حاضری لگایا کرتے تھے جیسے کوئی استاد کلاس میں بیٹھ کے اپنے سٹوڈنٹس کی حاضری لگاتا ہے۔ لہٰذا جب ہدہد کو غائب پایا تو آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک اہم موقع تھا، ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم الشان تخت کی مالکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی حکمرانی میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کی راہ اپنائیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، یہ آیت سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں بھی موجود ہے۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دوبارہ بلوایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے،
ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے، مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی وفد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہمارے عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ اسے اٹھانا تو دور کی بات، ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام آصف بن برخیا تھا، وہ اس میں اعظم جانتے تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک مسئلے کی طرف میں آپ لوگوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ یہ سورۃ النمل پارہ نمبر 19 کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، جس سے علماء اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بعض ایسے اللہ کے ولی اور لوگ موجود ہیں جن کے پاس جنات سے زیادہ طاقت ہے، جن کو اسم اعظم کا پتہ چل جاتا ہے، جیسا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے میں ایک جن نے پورے دن کا ٹائم مانگا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے پلک جھپکنے کا ٹائم مانگا۔ لہٰذا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اسم اعظم کو پڑھنے کے ساتھ پوری طاقت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوستو، جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا بہت اچھا شاندار استقبال کیا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ کہیں بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی اور شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس تھا۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل یہ ظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت بہت بڑی حفاظت اور پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی، یہ یہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ دوستو، اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے لیے اتنی بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کی تمام لشکری
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ الحمدللہ یہ بہت ہی اتھینٹک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ پورا واقعہ سورۃ النمل پارہ نمبر 19 کے اندر موجود ہے۔ اس سے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں ایک اسم اعظم کا ذکر ہے، اور نمبر 2 اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ دور قدیم کے اندر ہی ایسی جدت ہوتی تھی کہ لوگ ایسا فرش بنانے پہ قادر تھے جو بظاہر دیکھنے کو تالاب لگتا تھا، لیکن وہ شیشے کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔